اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا، اور فاجر فاسق گنہگار جو اللہ کے احکام کو کھلا کھلا توڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے اس کو فاسق فاجر کہتے ہیں۔ اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، یعنی ذرا پرواہ نہیں ہوتی۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کے مناسب۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ طاعون میں شہید ہوئے۔ انتقال کے قریب زمانے میں بار بار غشی ہوتی تھی، جب افاقہ ہوتا تو فرماتے یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، تیری عزت کی قسم تجھے یہ بات معلوم ہے۔ یہ بات معلوم ہے جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا اے موت تیرا آنا مبارک ہے، کیا ہی مبارک مہمان آیا مگر فاقے کی حالت میں یہ مہمان آیا۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، آج تیرا امیدوار ہوں۔ اے اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی مگر نہریں کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شدت پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث بالا میں گمان کے موافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، خاص مغفرت کے متعلق نہیں۔ دعائے صحت، وسعت امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ صرف دعا کے ہی متعلق سمجھو، مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحت، توانگری وغیرہ سب امور کا حال ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آئے اگر اس کو لوگوں سے کہتا پھرے تو مالداری نصیب نہیں ہوتی، اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض معروض کرے تو جلد یہ حالت دور ہو جائے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ حسن ظن اور چیز ہے اور اللہ پر گھمنڈ دوسری ہے۔ کلام اللہ شریف میں مختلف عنوانات سے اس پر تنبیہ کی گئی۔ ارشاد ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دھوکے باز، یعنی شیطان تم کو یہ نہ سمجھائے کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اب طلال غیب اتخذ عند الرحمن عہدا، کلا کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا یا اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہرگز نہیں۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری خاص توجہ اس پر رہتی ہے اور خصوصی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ میں فرشتوں کے مجمع میں ذکر کرتا ہوں، یعنی تفاخر کے طور پر اس کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آدمی کی خلقت جس ترتیب سے ہوئی ہے اس کے موافق اس میں اطاعت اور گناہ دونوں کا مادہ رکھا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 8 کے ذیل میں آ رہا ہے۔ اس حالت میں طاعت کا کرنا یقیناً فخر کا سبب ہے۔ دوسری اس وجہ سے کہ فرشتوں نے ابتدائی خلقت کے وقت عرض کیا تھا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں پھولے گی اور فساد کرے گی، اور اس کی وجہ بھی وہی مادہ فساد کا ان میں ہونا ہے، بخلاف فرشتوں کے کہ ان میں یہ مادہ نہیں۔ اسی لیے انہوں نے عرض کیا تھا کہ تیری تسبیح و تقدیس ہم کرتے ہی ہیں تیرے اس وجہ سے کہ انسان کی اطاعت اس کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ انسان کی عبادت غیب کے ساتھ ہے اور فرشتوں کی عالم آخرت کے مشاہدے کے ساتھ۔ اسی کی طرف اللہ پاک کے اس کلام میں اشارہ ہے کہ اگر وہ جنت دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ ان وجوہ سے حق تعالیٰ شانہ اپنے یاد کرنے والوں اور اپنی عبادت کرنے والوں کے کارنامے جتاتے ہیں۔ چوتھا مضمون حدیث میں یہ ہے کہ بندہ
جس درجے میں حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس سے زیادہ توجہ اور لطف و کرم اللہ جل شانہ کی طرف سے اس بندے پر ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہے قریب ہونے اور دوڑ کر چلنے کا کہ میرا لطف اور میری رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلتی ہے۔ اب ہر شخص کو اپنا اختیار ہے کہ جس قدر رحمت و لطف الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اتنی ہی اپنی توجہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف بڑھائے۔ پانچویں بحث اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کی جماعت کو بہتر بتایا ہے ذکر کرنے والے شخص سے، حالانکہ یہ مشہور امر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی ایک وجہ تو تجربے میں ظاہر کر دی گئی کہ ان کا بہتر ہونا ایک خاص حیثیت سے ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ باعتبار اکثر افراد کے ہے کہ اکثر افراد فرشتوں کے اکثر آدمیوں بلکہ اکثر مومنوں سے افضل ہیں۔ وہ خاص مومن جیسے انبیاء علیہ السلام سارے ہی فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن میں بحث طویل ہے۔ ونشهد ان لا اله الا انت سبحان ربك سلام علی المرسلین۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ امام نماز پڑھانے والے کو ہم لوگ سمجھتے ہیں امام کہتے ہیں نماز وہ امام نہیں، علم کے دریا ہوتے ہیں جن کو امام کہا جاتا ہے شریعت۔ بہت بڑے جو علم والے بہت بڑے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے امام گزرے ہیں۔ ان کا جانبی کا وقت ہو گیا، آخری وقت ہو گیا، شیطان پہنچا۔ دیکھو ہم لوگوں کی حقیقت ہے، اتنے بڑے امام کے پاس شیطان پہنچا۔ کہا بتاؤ اللہ کی ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ ایک کیسے؟ شیطان نے سوال کیا، بالکل جاگنے کے وقت۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے ایمان پر خاتمہ نہ ہو، ایسوں کے ساتھ بھی شیطان لگا رہتا ہے موت تک۔ انہوں نے دلیل دینا شروع کیا، اللہ کی وحدانیت پر دلیل دینا شروع کیا۔ 100 دلیلیں دی، شیطان کاٹتا گیا، ہر دلیل کو کاٹتا گیا۔ ان کے ایک استاد تھے جو ہزاروں میل دور پر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ واقعات جو ہے دل پہ کشف کر دیا۔ دل پہ ان کو ظاہر ہوا کہ امام فخر الدین رازی کے ساتھ ایسا شیطان معاملہ کر رہا ہے اور ان کا بھی تو آخری وقت ہے۔ وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے ہوئے لوٹا جو ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ شیطان ان کے ساتھ یہ محنت کر رہا ہے تو وضو کا لوٹا ایسے پھینک دیا اور کہا یہ کیوں نہیں کہہ دیتا ہے کہ اللہ بغیر دلیل کے ایک ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور ایسا انہوں نے جیسے آواز ان کے کان میں پڑی، یہ فرمایا فوراً ان کا خاتمہ۔ تو جس طریقے سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے یہ مثال پیش کیا ہے، اللہ والے جو ہیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہر اللہ والا جو دین کا سچا خادم ہے یا دین کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی ہے، وہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہر مومن اللہ والا بن جائے، اللہ کی فرما برداری والا بن جائے، اللہ کی اطاعت والا بن جائے، اللہ کی مانگ کر کے اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ ابھی محنت ہو رہی ہے، 4 مہینے کی تشکیل ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے ہمارے بعض بھائی جو اللہ والے آتے ہیں محنت کرنے کے لیے، ان کی خوشامد کرنے کے لیے، یہ تو بھائی ظاہر ہے کہ کوئی زبردستی کسی جماعت میں یا کسی نیک کام میں نہیں لے جا سکتا ہے، زبردستی کوئی کام کسی سے نہیں کروا سکتا۔ یہ بڑی مایوب بات ہے، بڑی غلط بات ہے۔ ان کی بات آدمی نہ سنے، نہیں موقع ہے نہ باندھے، وہ الگ بات ہے، لیکن آدمی چھپ جائے، گھر کے اندر بیٹھ جائے چھپ کر کے، اور کوئی جو ہے کوئی دروازے پر جائے یہ کہہ دے کہ گھر میں نہیں ہے، اس میں تو اللہ کی بہت بڑی پکڑ آ سکتی ہے۔ بہت بڑی غلط بات ہے، بڑی مایوب بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ تو جو ہے اللہ والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ بندہ جو اللہ سے بچھڑا ہوا ہے، اللہ سے تعلق جڑ جائے، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے لگے۔ یہ ساری خالی سی محنت ہے تبلیغ والوں کی، جماعت والوں کی، جسے جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اس طریقے سے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور جو ہے اللہ سے جڑ جائے۔ وہ یہ محنت ہوتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی گھر چھڑانا یا کوئی اس کے ساتھ کوئی برائی تو
محسن ہیں، احسان کرنے والے، جو ہماری خوشامد کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، دوڑ دوڑ کر کے آتے ہیں، داڑھی میں ہاتھ لگاتے ہیں، اپنا وہ جو ہے نقصان کرتے ہیں، ان کا احسان ماننا چاہیے، بجائے اس کے جو ہے آدمی بھاگے مسجد میں آپ نمازی کم ہے، جماعت آتی ہے، یا جو ہے کوئی آتے ہیں تشکیل والے، مسجد میں جماعت جو ہے نمازی کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ڈر موت سے ڈر نہیں ہے، ملک الموت سے ڈر نہیں ہے، قبر کے حالات سے ڈر نہیں ہے، جماعت والوں سے ڈر ہے۔ بڑی غلط بات ہے، بڑی معلوم بات ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس عیب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔